بالله من الشيطان الرجيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. اپنے رب کا نام ذکر کرو اور سب سے منقطع ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. فاتخذہ وکیلا، تو اسے اپنا کارساز اور سپردار بنا لو. واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور انہیں اچھے طریقے سے چھوڑے رکھو. اللہ تعالیٰ کا ذکر جس کا اس آیت کریمہ میں حکم دیا گیا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لو. ذکر الہی یہ 3 مراحل پر ہوتا ہے. پہلے تو دل میں یاد رکھنا، پھر زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، اس کا نام لینا، اور پھر اس کے بعد زبان اور دل کی موافقت عمل کے ساتھ کرنا. یہ ذکر کامل ہوتا ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور یہاں بتایا گیا کہ اپنے رب کا نام لو. اس لیے ذکر کامل ترین ذکر وہی ہوتا ہے جس میں اللہ تعالی کا نام آئے، اور اس میں کامل ترین اسوہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. اس لیے ذکر الہی وہ ہے جس میں اللہ کا نام آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور بہترین طریقہ وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس لیے جو لوگوں نے بات بنائی ہوئی ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ عام لوگوں کا ذکر ہے اور خاص لوگوں کا ذکر اللہ ہے، اور پھر خاص الخاص لوگوں کا ذکر ہو ہے، یہ ہو کرنا یہ ذکر نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لو. ساری برکت اس نام کی ہے. شیطان مختلف حیل و بہانوں سے انسان کو اس طرف لگاتا ہے کہ کسی طرح اس کی زبان پر اللہ کا نام نہ آئے، کسی طرح اس کی زبان سے اللہ کا نام چھوٹ جائے، کیونکہ وہ وہیں رہ سکتا ہے جہاں اللہ کا نام نہ ہو. وہ وہیں رہ سکتا ہے جہاں اللہ کا نام نہ ہو. حدیث میں آتا ہے جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، شیطان بھاگتا ہے، ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جہاں اسے آواز نہ آ رہی ہو. وہ تو اللہ کا نام کی آواز تک برداشت نہیں کر سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ کہتا ہے، شیطان آواز دے دیتا ہے اپنی ساری فوج کو کہ اس گھر میں اب تمہارا بس نہیں چل سکتا، یہاں اللہ کا نام لے لیا گیا ہے. تو چونکہ اس کا تو ایسی جگہ پر گزارا ہی نہیں جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ زبانوں سے اللہ کا نام غائب کر دیا جائے، کبھی وہ کسی اور طریقے سے، کبھی بھلا کر، اور جو لوگ ذکر کرتے بھی ہیں انہیں بھی ایسے طریقے پر لگا دیتا ہے کہ وہ صرف ہو کرتے رہتے ہیں، اللہ کا نام اس میں آتا ہی نہیں. اس لیے اللہ کا نام لینا چاہیے. اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بعد سب سے افضل کلمات ہیں یہ 4: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر.
اور فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اور دیگر صحابہ سے بھی یہ مروی ہے، فرمایا کیا میں تمہیں ایسا خزانہ نہ بتاؤں جو عرش الہی کے خزانوں میں سے ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عرش الہی کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ تو ذکر تب بنتا ہے جب اللہ کا نام آئے، جب اللہ کا نام ہی نہ آئے تو وہ ذکر نہیں ہوتا۔ فرمایا وذکر اسم ربک۔ اور یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام تو وہ ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، من احصاها دخل الجنہ، جو انہیں یاد کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی نام نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے تو اتنے نام ہیں جنہیں مخلوق میں سے شاید کوئی بھی نہیں جانتا، مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا سکھائی، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، ماض فی حکمک، میرے بارے میں تیرا حکم چلتا ہے، عدل فی قضاؤک، تو جو بھی فیصلہ میرے بارے میں کرتا ہے وہ عدل ہے، وہ انصاف ہے۔ انی اسألک بکل اسم هو لک، میں تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں جو تیرا ہے۔ اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک، جو تو نے اپنا نام بتایا ہے، انزلت فی کتابک، جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا، انزلت فی کتابک او علمت احدا من خلقک، یا جو تو نے اپنے بندوں کو سکھایا، او استاثرت به فی علم الغیب عندک، یا جو تو نے اپنے پاس علم غیب میں رکھا ہے کسی کو نہیں بتایا، تجھے تیرے سارے ناموں کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کی روشنی بنا دے، میرے سارے دکھوں کا مداوا بنا دے۔ تو حوالہ دیا ایسے ناموں کا جو اس نے کتاب میں اتارے، جو اس نے کسی کو سکھائے، اور ایسے ناموں کا بھی جو اس نے کسی کو نہیں بتائے، علم غیب میں اللہ کے پاس ہیں، محفوظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اتنے نام ہیں، اس میں سے ایک ایک نام جو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 99 نام ایسے ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو ان کا شمار کر لے، جو ان کو یاد کر لے، وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ ان میں سے تو ایک ایک نام ایسا ہے، اگر انسان اسی کو ذہن میں بٹھا لے تو ایک ہی نام انسان کو راہ راست پر لانے، راہ راست پر قائم رہنے اور آخر تک اس پر قائم رہنے اور اسی پر اٹھنے کے لیے ایک نام بھی کافی ہے۔ اگر انسان سوچتا ہے لفظ الجلالہ اللہ، یہ تمام صفات کمال و جلال کا جامع لفظ ہے، اسی لیے جتنی صفات آتی ہیں اس سے پہلے اللہ کا ذکر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ تمام کی تمام صفات اللہ کی ہیں۔ یہاں کا الحمد للہ رب العالمین، رحمان اور رحیم سے پہلے بھی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ اب اگر انسان جب اللہ کا نام لیتا ہے تو اس لیے گویا کے سارے ناموں کا حوالہ دے دیتا ہے کہ ساری صفات اس کی ہیں، اللہ اس کا ذاتی نام ہے اور وہ بھی جامع ہے ساری صفات کو۔ اسی لیے ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے جب ہم دعا کرتے ہیں اللہم 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 ربنا لک الحمد، اللہم صل علی محمد، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک، اللہم انی اعوذ، تو ہر جگہ پر اللہ کے اس کے اس نام کا حوالہ دیتے ہیں جو ساری صفات کا جامع ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب حواریوں نے سوال کیا اور ایسا سوال کیا کہ آسمان سے ہمارے سامنے دسترخوان اترنا چاہیے، یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک، ایسا گستاخانہ لہجہ تھا، کیا تمہارے رب میں اتنی طاقت ہے؟ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ تمہارے رب میں اتنی طاقت ہے، اتنی قدرت ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار دے؟ کیسا گستاخانہ سوال ہے۔ ہر گھر میں روزانہ دسترخوان لگتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ کس کا دیا ہو، کس کا نازل کردہ رزق کھاتے ہو؟ یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ یہ کھانا کہاں سے آتا ہے؟ سب کا سب اللہ کا دیا ہوا تو ہے، لیکن کیا اس کے باوجود ضروری ہے کہ سامنے ہمارے دسترخوان اترے پھر ہی ہم مانیں گے؟ کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ لیکن انہوں نے کہا هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائدۃ من السماء۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر مانتے ہو اللہ پر ایمان ہے تو اللہ سے ڈرو، اس طرح کے سوال نہیں کرتے۔ خیر انہوں نے اپنا عذر پیش کر دیا، نرید ان ناکل منها، ہم چاہتے ہیں اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے سامنے آئے، ہم اس میں سے کھائیں، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں سچ ہے، گویا کہ نبی کی تصدیق کے لیے بھی اس طرح کے معجزے کی ضرورت ہے۔ نبی کی تصدیق، نبی تو خود اس کی ذات سب سے بڑا معجزہ ہوتا ہے، اس کی سیرت سب سے بڑا معجزہ ہوتا ہے، اس کی تعلیم سب سے بڑا معجزہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں ہوئے یہودی طرح طرح کی نفسانی اور نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا تھے، ایسے دور میں بغیر باپ کے ایک انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی کلام کرتا ہے، انہیں اللہ کا کلام سناتا ہے، اللہ کے احکام پہنچاتا ہے، اس پر ان کے دل مطمئن نہیں، اور اب ایک دسترخوان چاہیے۔ تو خیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی فرمائش پر کھڑے ہوئے، تو کیسے کھڑے ہوئے؟ کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، وہاں بھی لفظ الجلالہ اللہ کے نام سے انہیں پکارا، واذکر اسم ربک، اللہ کا نام لو، اور اس میں سے ایک نام اگر انسان لفظ الجلالہ کا ہی تصور کر لے، اور اس کے بعد جو ایک صفت ہے، مثلا الحمدللہ رب العالمین، شروع میں ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان، اب رحمان کون ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ سب کا سب اس کی رحمت ہی سے تو ہے۔ اب جس کی رحمت سے انسان دن رات مستفید ہوتا ہے، ہر سانس مستفید ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق رہنا چاہیے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت برقرار رکھنے کے لیے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جو انسانوں پر رحمت کرتے ہیں وہ رحمت اس وقت تک ہم نہیں روکتے جب تک انسان بدل نہیں جاتے۔ جب انسان ہی اپنے آپ کو ایسا مستحق بنا لے کہ وہ رحمت کی بجائے غضب کا مستحق ٹھہرا لے، تو پھر تو رحمت کے نزول میں توقف ہوگا۔ تو جب انسان صرف ایک ہی صفت کا ذکر کر لے، اللہ تعالیٰ کے ایک نام کو بھی سامنے رکھ لے، رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اگر اسی کو سامنے رکھ لے تو ایک نام انسان کو راہ راست پر رکھنے، اس پر قائم رکھنے، اس پر چلنے اور اسی پر مرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا واذکر اسم ربک، لیکن ذکر الہی کا سب سے بڑا ادب یہ ہے وتبتل الیہ تبتیلا، جب اللہ کا نام لیتے ہو تو پھر اس میں کسی سطح پر کسی اور کا یہاں تصور نہیں رہنا چاہیے۔ وتبتل الیہ تبتیلا، ساری دنیا سے منقطع ہو کر، ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ زبان پر نام الہی تو رہتا ہے، لیکن تب بھی مخلوق سے ہم جان نہیں چھڑا پاتے، ہمارے ذہن میں یہی رہتا ہے کہ مانگ تو ہم اللہ سے رہے ہیں، مگر آخر ہیلا وسیلہ بھی تو کچھ ہوتا ہے نا، کسی نہ کسی طریقے ہم اسی لیے جب دعا کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وسائل رہتے ہیں کہ ہم مانگ تو لیتے ہیں کہ یا اللہ اتنا چاہیے، لیکن سوچتے رہتے ہیں آخر اتنا آئے گا کہاں سے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ تعالیٰ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اسے وہاں سے دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ انسان کیا سوچ سکتا ہے؟ انسان کیا سوچ سکتا ہے؟ انسان بھلا سوچ سکتا ہے کہ وہ زمین میں ایک دانہ ڈالے اور اس سے کتنے دانے اگائیں؟ انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ دفن کر زمین میں ڈالنا تو فنا کرنا ہوتا ہے۔ جو چیز انسان کہتے ہیں مٹی میں ملا دیا، اللہ تعالیٰ مٹی میں ملائے ہوئے دانوں میں اس طرح برکت کرتا ہے کہ ایک ایک دانے سے اتنے دانے اگتے ہیں جنہیں ہم گن نہیں سکتے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، لیکن ہم مخلوق سے ہمارا تعلق جب تک نہیں ٹوٹتا، وہ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اطمینان حاصل نہیں ہوتا، جبکہ ذکر الہی کے بعد اطمینان ہونا چاہیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ذکر الہی سے دل مطمئن ہو جاتا ہے، دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے دلوں میں اگر ذکر الہی کے باوجود اطمینان نہیں آتا تو بات یہ ہے کہ ہم نے ذکر کیا ہی نہیں، زبان سے تو نام لے لیا کہ ہمیں اللہ کافی ہے، بس اللہ یہ کرے گا، لیکن پھر بھی دل میں ایک چور سا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی اس کے لیے ہمارے کوئی انسانوں میں سے بھی تیار ہوتا ہے یا نہیں۔ جب اللہ پر توکل کر لیا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ کفایت اور عبودیت یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کفایت اسی قدر حاصل ہوگی جس قدر ہم عبودیت اللہ کے حضور پیش کریں گے۔ جب تک ہماری عبودیت ہی ناقص ہے، کفایت کامل کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر ہم کامل کفایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں مکمل عبودیت اختیار کرنا ہوگی، ہر قسم کے جھوٹے خداؤں کو ذہن سے نکالنا ہوگا، ہر قسم کے جھوٹے خداؤں سے ذہن کو بچانا ہوگا، پاک رکھنا ہوگا۔ اللہ کے سوا جس کی طرف انسان کا دل کھنچتا ہے وہی طاغوت ہے۔ اگر وہ بڑی شخصیات میں سے ہے تو بسا اوقات تقدس حاصل ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح جو ظاہری اسباب ہیں وہ اختیار کرنے کے باوجود حقیقی تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اسی لیے شرک خفی کہا گیا اس بات کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ تالا بہت مضبوط لگا ہوا تھا ورنہ تو چور لے جاتے، ہم نے کتا بہت تگڑا پالا ہوا ہے ورنہ ڈاکو ہمیں رات لوٹ کر لے جاتے، یعنی انسان کا ایسی بات کہنا بھی یہ بھی شرک خفی ہے کہ انسان کا اسباب میں دل اٹکا ہوا ہے، وگرنہ ان اسباب میں کیا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ یہ تالا بھی تب محفوظ رکھتا ہے جب اللہ چاہے۔ کوئی بھی سبب اس وقت بنتا ہے جب اللہ چاہے۔ تو حقیقی تعلق انسان کا اللہ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ میں نے فلاں دوا استعمال کی، اللہ نے اس کے ذریعے شفا دی، میں نے فلاں سبب اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی۔ جب تک اللہ کا نام نہ آئے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے منقطع ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور پھر ساتھ ہی بتایا کہ وہ جس کی طرف تمہیں منقطع ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے کون؟ رب السماوات، رب المشرق والمغرب، وہ ہستی مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ فاتخذہ وکیلا، تو تم اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ لیکن یاد رکھیے اسباب اللہ تعالیٰ نے بنائے، اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسباب کو ترک کرنا، دکان پر نہ جائے اور کہے کہ مجھے منافع ہوتا رہے،
شادی نہ کرے اور کہے یا اللہ مجھے اولاد دے دے، اسباب ترک کر کے محض دعا کرنا یہ حماقت ہے، اور اسباب اختیار کر کے سمجھ لینا، دکان کھول کر سمجھ لینا کہ یہی میرا رازق ہے، یہ شرک ہے۔ سبب پر بھروسہ کرنا یہ شرک ہے، سبب کو ترک کرنا یہ حماقت ہے۔ ایمان کا راستہ عقل مندی کا راستہ ہے۔ اللہ نے سبب اختیار کرنے کا حکم دیا اور توکل اپنے آپ پر کرنے کا حکم دیا۔ اسباب اختیار کریں، اللہ کا نام لیں اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ نسأل اللہ تعالی لنا ولکم العفو والعافیۃ والتوفیق۔